الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد علی آلہ۔ ماشاءاللہ ملک کے کچھ شہروں سے ہمارے جامعات المدینہ کے ناظمین، اساتذہ کرام، مجلس کے اراکین وغیرہ کی آمد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بنام 3 دن تربیتی اجتماع، اللہ 72 گھنٹے نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد علی آلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالعلی اتاری، جامعۃ المدینہ، کنز الایمان، مصطفیٰ آباد، رائے گنج ڈسٹرکٹ قصور۔ یا مرشدی، دل کی صفائی کے لیے کن کتب کا مطالعہ مفید رہتا ہے؟ ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ یہ اصل کتاب تو ہے اس کی صحبت، جو اب نایاب نہیں تو کمیاب تو ہے۔ دل کی صفائی، کوئی صاف دل والے کی صحبت ملے گی نا تو انشاءاللہ الکریم اچھی طرح ہو جائے گی۔ اب یہ تو مجبوری ہے کہ اس طرح کی صحبتیں ہیں بہت کم، بہت کم، بہت کم، افسوس۔ تو اب اس صورت میں یہ کہ مختلف کتب کا مطالعہ، جیسے کہ منہاج العابدین، قوت القلوب، احیاء العلوم وغیرہ، اگر مزید چاہیں تو فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت وغیرہ، یہ کتب بھی مطلب دل کی صفائی کے لیے ان میں بڑے مدنی پھول بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ ہوگا مطالعہ کرنے سے، کتابوں کا نام لے لینے سے، سن لینے سے ظاہر دل صاف نہیں ہوگا، اور اس کے لیے تکلف بھی کرنا پڑے گا، اپنے آپ ذہن بھی بنانا پڑے گا، اخلاص کا موضوع، ریا کے موضوع اور طرح طرح کے موضوعات یہ اپنے احیاء العلوم میں تفصیل سے ہیں، منہاج العابدین میں مختصر ہیں۔ تو اس طرح یہ پڑھنے سے ذہن بنتا رہے گا اور انشاءاللہ الکریم دل صاف ہوتا رہے گا۔ اور جن کے دل صاف نہیں ہوتے، جو مسخرے، مذاق، مطلب طنز باز، الٹی سیدھی باتیں، غیبتیں، گلائیں کرتے رہتے ہیں، ایسوں کی صحبت، بلکہ ایسوں کی گلی سے گزرنے سے بھی اپنا دل جو ہے نا گندا ہو سکتا ہے۔ گلی سے گزرنے کا مبالغہ کیا میں نے، یعنی ان سے مطلب دور رہنا ہے، ایسوں سے۔ لیکن اس وقت صحبت میں ایسی زیادہ ہے کہ بندہ خود صحیح ہوتا بھی ہے تو ایسوں کی صحبت کی وجہ سے وہ پھر بگاڑ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سیدی، ابھی ایک سوال ہوا تھا صفائی قلب کے لیے، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے صالحین میں سے کسی کی صحبت یہ زیادہ کارگر ہے۔ اس حوالے سے تو سوال یہ تھا کہ کیا صالحین میں سے کسی صالح کی فزیکلی صحبت ہی صفائی قلب کے لیے ضروری ہے،
یا وہی ایک ذریعہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کسی بزرگ کی صحبت حاصل کی جا سکتی ہے یا اس کے اور ذرائع بھی ہیں؟ مطلب بہترین میں نے کہ بہترین ذریعہ اس کا مطلب اسی پر ڈن تو نہیں کیا کہ اس کے بغیر صفائی قلب نہیں ہو سکتی. کتابوں کی مثال تو میں نے عرض کی آپ کو. تو یہ کہ صحبت اگر ملتی ہے تو سونے پہ سہاگا. لیکن یہ بھی اس کا صحبتیں کامیاب ہیں، نایاب نہ صحیح. ہم کو اتنی شناخت بھی ہونی چاہیے کہ جس کی صحبت میں جا رہے ہوں واقعی ایسا ہے بھی کہ نہیں. یہ نہیں کہ تھوڑی بہت صفائی ہے وہ بھی گدلا پن میں تبدیل ہو جائے. اب یہ کہ ذرا صالحین کی صحبت ہی مفید رہے گی، باقی دوسروں کی صحبت انہیں عقیدہ بھی دیکھنا ہے، ایمان کی مضبوطی بھی دیکھنی ہے، صحابہ اہل بیت کے بارے میں وہ کیا مطلب اس کی سوچیں، یہ سب بہت کچھ دیکھنا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس کا کیا مطلب ذہن ہے، یہ ساری اس میں خوبیاں ہوں. اس کے بعد اگر وہ صالحین کی صف میں ہے اور علماء یعنی علم دین سے آراستہ صالح، تو وہی ہوگا نا کہ کم از کم مطلب اس کو اپنی ضرورت کی دینی معلومات تو وہ بعض جاہل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں بظاہر صالح ہوتے ہیں، لیکن اس کو صالح کیسے کہیں گے؟ اس کو علم نہیں، عبادت ہی اس کی ناقص ہے. تو عبادت کے بغیر صالح یعنی عبادت کے صالح بنے صلاح و تقوی والا پرہیزگار، یہ کہاں سے بنے گا؟ اس طرح مطلب یہ کہ سلنا لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر، یہ تو ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی آپ کی صحبت حاصل کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار؟ یعنی میں یہ کہوں کہ میں صالح ہوں، میرے خاندان میں کسی کا نام صالح ہو یہ مجھے پتہ نہیں ہے. نام تو اگر صالح ہوتے بھی ہیں. یہ پتہ انہوں نے ایڈریس دے دیا صفائے قلب کے لیے. ماشاء اللہ. ویسے کتابوں کے تعلق سے بھی جی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد سے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو بعضوں نے کہا کہ کچھ ہمیں بھی وقت دیجیے اور ہم آپس میں بیٹھیں. تو آپ نے کچھ یوں فرمایا کہ میں گھر جاتا ہوں اور وہاں پر صحابہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرتا ہوں. تو عرض کی گئی کہ حضور ان کی صحبت، تو فرمایا کہ جا کر ان کی تحریروں کا مطالعہ کرتا ہوں جہاں مجھے ان کی صحبت ملتی ہے. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ اس طرح جیسے امیر سنت نے کتابوں کا فرمایا، جیسے کہ اپنے یہاں میں یہی بار بار درخواست کرتا بھی رہا ہوں کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب اور دیگر جو مخطوط المدینہ کتاب ہے، امیر سنت کے رسالے ہیں، پھر ہر ہفتہ وار رسالہ جو ماشاءاللہ یہاں پر بیان ہوتا ہے، اس کی کارکردگی بھی بیان ہوتی ہے. تو اگر طلبہ کرام، اساتذہ کرام، یہ سارے کا پورا ایک ہمارا شعبہ جامعۃ المدینہ، اگر یہ اس کو بھی لے لیں اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جامعۃ المدینہ سے بھی اسی طرح کنٹینیو چلتا رہے، تو اللہ پاک نے چاہا تو مطالعے کے ذریعے بھی ہمارے لیے کافی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ. یہ الجامع الصغیر کی روایت ہے. کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا یہ عبادت میں سے ہے، اور صالحین کا ذکر خیر کرنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. تو جب یہ کہ جن کا ذکر عبادت، جن کا ذکر گناہوں کا کفارہ مانے گناہ مٹانے والا، گناہوں کو مٹانے والا، تو ان کی صحبت کیسی مفید ہوگی. اللہ کریم نصیب فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے. علم نافع کی دعا تو مانگتے. علم نافع کیا ہوتا ہے؟ وہ علم نافع وہ علم ہے جو اپنے صاحب کو، جو علم نافع سے مالا مال ہے، اس کو عاجزی کی طرف رہنمائی کرے. اہل علم، نفع بخش علم اس کے پاس ہے، اس کی یہ سمجھو کہ پہچان ہے کہ یہ علم اس کو عاجزی کی طرف رہنمائی کرے گا. تواضع، عاجزی،
اللہ پاک کے خوف کا باعث بنے. علم نافع وہ ہے جو اللہ پاک کے خوف کا سبب بنے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کنارہ کشی اور قناعت پر ابھارے اور مخلوق کو نصیحت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی دعوت دے. اب یہ جو بیان کیے گا علم نافع، اب ہمارے سارے معاملات اس سے عام طور پر الٹ ہی ہوتے ہیں. عاجزی کی طرف ہم عاجزی کرتے ہیں، فقیر ذرا پھرکڑی گھومی تو پھر کیسا فقیر کیسا حقیر، ہٹ جاؤ، منہ توڑ دوں گا، چھوڑوں گا نہیں. انداز گفتگو بعض اوقات کتنا رف اور کتنا بعضوں کا متکبرانہ ہو جاتا ہے. یہ مطلب عاجزی. علم نافع عاجزی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اللہ پاک کے خوف کا باعث بنتا ہے. تو دھڑلے سے گناہ ہو رہے ہیں، خوف خدا نصیب ہو جائے. خوف خدا، بہرحال علم نافع خوف خدا کی طرف رہنمائی کرے گا اور باعث بنے گا. اور دنیا جو کچھ اس میں ہے اس سے دور رہنے اور قناعت، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، جتنا ملا اور اسی کو مطلب کافی سمجھنا، حل میں مسجد کا بورڈ ہٹا دینا. اور چاہیے ہیرس اتنی بڑھ گئی ہے کہ پوچھو مت. یہ علم نافع یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب سعادتیں ملیں. پھر مزید یہ کہ مخلوق کو نصیحت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور حسن سلوک سے پیش آنے کی دعوت دینا. علم جو ہے وہ دعوت دے گا. علم نافع وہ ہے کہ جو ابھارے گا کہ لوگوں کو نصیحت کرو، نیکی کی دعوت دو، ان کی اصلاح کی فکر کرو، ان کی اصلاح کی کوشش کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرو. اب یہ علم نافع ہم کہاں سے لائیں؟ بازاروں میں چلے گئے علم نافع والے، اب تو اللہ بہتر جانے کتنے باقی رہ گئے. ہماری اپروچ کتنوں تک. اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے. دعا تو مانگنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد اویس رضا طاری مدنی، ناظم جامعۃ المدینہ، بڑا دروغہ روات. یا سیدی، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ایک مدرس 12 دینی کام کرے تو اس کے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ براہ کرم اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیں اور ایمان کی سلامتی کی دعا بھی فرما دیں. آمین. امت کی ایسی رہنمائی ہو کہ بس مسجدیں آباد ہو جائیں، نئی مسجدیں بننے کا ریشو بڑھ جائے، جامعۃ المدینہ کی تعداد بھی بڑھ جائے، مدارس المدینہ، حفظ، درس نظامی اور دیگر شعبہ جات، دارالمدینہ، مدنی قافلے، وہ سب بڑھتے چلے جائیں اور دھوم دھام سنتوں کی مجہ، اپنا کردار بھی منج جائے. 12 دینی کام کرنے میں اپنی بھی اصلاح ہوتی رہے گی. بیان کرنا ہے تو تھوڑا آدمی مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس سے اپنی اصلاح بھی ہوتی چلی جاتی ہے. یہ کام کر لیں آپ. 12 دینی کام میں ایسے اپنے آپ کو مشغول کر لیں گے، ادھر ادھر جانے کا ٹائم ہی نہ ہو اپنے پاس. یعنی جوش بڑھے گا مگر چھلکے گا نہیں، ظاہر نہیں ہوگا. وہ جو کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ ان کو اس میں بھی ہوتے ہیں ذمہ داران، اور یہ پھر ادھر ادھر ان کو ٹائم ہی نہیں ہوتا. یہ بس وہ اپنے حال مست رہتے ہیں. اسی میں مزہ ہے، حال مست. جو ہمارا حال دعوت اسلامی 12 دینی کام دے کر الحمدللہ مدنی حال بنایا ہے نا، اسی میں مست رہنا ہے. یا سیدی، اگر 12 دینی کام ایک مدنی کریں، ایک مدرس کریں، تو پھر بعضوں کا یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ علماء کا کام تدریس کرنا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، یہ آپ لوگ کیسے یہ کام کر رہے ہیں؟ اس وسوسے کے حوالے سے حضور کچھ جواب ارشاد فرمائیں. ابھی علم نافع کا سنا نا آپ نے، کیا کیا کرنا ہوتا ہے علماء کو. تو علماء ہی تو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، بلکہ جہلا کو تو واعظ کہنا ہی حرام ہے. اب وہ انہیں قرآن و حدیث کی باتیں، ان کے تفسیر، شروحات وغیرہ تو علماء، اچھا اس میں بھی عالم بھی ماہر فن ہونا چاہیے. ہر عالم ہر حدیث کی شرح کرنے بیٹھ جائے یا صرف عربی دانی پر اعتماد کر کے قرآن کریم کی تفسیر شروع کر دے تو یہ تو ڈوبے گا، دوسروں کو لے ڈوبے گا. یہ تفسیر کا ماہر ہوگا تفسیر کرے گا، حدیث کا ماہر ہوگا فن کا تو وہ شرح کرے گا. تو یہ ہنوز دلی دور ہے. ہمارا تو بات یہ بھی تاثر ہوتا ہے نا، عربی سیکھ لو، قرآن سمجھنا شروع کر دو گے.
عربی سیکھ لو حدیثیں سمجھ میں آنی شروع ہوگی. یہ بہت بڑا دھوکہ, یہ سمجھیے گا. ہم لوگوں سے زیادہ, آپ لوگوں سے زیادہ عربی تو یہ عرب جانتے ہیں. جو اہل عرب کے جو دیہاتی ہوتے ہیں نا, وہ فصیح اللسان ہوتے ہیں, اور یہ لوگ مطلب تو خالی عربی جانتے ہیں. تو اب ہر عربی جاننے والا بولے کہ میں قرآن کا ترجمہ کر لوں, حدیث شریف سمجھ لوں, تو یہ نہیں. علماء کی محتاجی رہے گی. اور لکل فن رجال, ہر فن کے مرد ہوتے ہیں, تو جو اس کا ماہر ہوگا اس کی محتاجی رہے گی. اپنے طور پر عربی سیکھ کر قرآن سمجھنا شروع نہیں کرنا ہے. تفسیر کائے کے لیے لکھی ہے بزرگوں نے, غلطی کی ہے کیا؟ عربی سیکھ لیں گے تو سب آ جائے گا ان کو. ہر اردو جاننے والا بڑی بڑی کتابیں, بہار شریف, افتاح رضویہ شریف سمجھنے کے لیے پھر علماء کی محتاجی تو رہے گی. اس لیے بس وہ 12 دینی کام میں مگن ہو جائے. جو طریقہ کار دیا گیا ہے آپ کو, انشاءاللہ اسی میں ہی بیڑا پار ہوگا. اچھا, یہ جو تصور جو آپ نے بیان کیا کانسیپٹ کہ یار ہمارا کام نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت کم تعداد ہے جس کے. اچھا, یہ کبھی بھی آپ اتنے بڑے اجتماع میں بات کریں گے نا تو شاید یہ اسلام میں بھی سے متفق نہیں ہوں گے. نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اگر ہم درس دینے میں کیا ہے, مدرسۃ المدینہ بالیغان تو قرآن سکھانا, قرآن پڑھانا ہے, اور اس پر تو باقاعدہ حدیث موجود ہے, تمہیں سے بہتر ہو جائے قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. بلغوا عنی ولو آیا. اب اس سے دعوت اسلامی کے اپنے طریقہ کار ہیں, تو اس میں تو نہیں. میں نے تو بڑے اساتذہ اور دارالفتہ اہل سنت کے بھی بعد مشوروں میں شرکت کی, اور وہاں بھی یہ تصور, یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ تو کام ہے ہی ہمارا, درس دینا یا بیان کرنا, یہ نیکی کی دعوت دینا, یہ تو کام ہے ہی ہمارا, مسجد آباد کرنا, مسجد کی طرف لانا. اور ماشاءاللہ کئی ایسے اساتذہ اور ناظمین ہیں جو پنجاب اور دیگر ایک کراچی میں بھی ہیں کہ جہاں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ, ناظمین اور طلباء کرام کی وجہ سے وہاں دعوت اسلامی کے 12 دینی کام چل رہے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض ملک بھر میں بھی ایسی جگہ ہیں جہاں خدا نہ خواستہ کہ جامعۃ المدینہ نہ رہے نا تو شاید وہاں دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ختم ہو جائیں گے, کیونکہ وہ سنبھالا ہی. یہ مجھے یاد ہے, یہ جامعہ ابن مسعود ہوتا تھا, عبداللہ ابن مسعود, اسی طرح فیضان ابن مسعود, فیضان عثمان غنی, ایسے کئی جامعۃ المدینہ تھے جن کی وجہ سے ان علاقوں میں دعوت اسلامی ہے, مسجدیں ہیں اور کافی چیزیں. تو ماشاءاللہ اس وقت کے اساتذہ, طلباء, ناظمین مل کر نیکی کی دعوت دیتے تھے. دورہ حدیث شریف کے طلباء کرام جا کر نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ تو چلتا چلا رہا ہے, لیکن ہے بدقسمتی کے ساتھ بعضوں کی یہ سوچ بن جاتی ہے. اچھا, صرف آپ یہ سوچ صرف ان اساتذہ کی نہیں بنتی, بلکہ بدقسمتی یہ حضور میں آپ چاہوں گا اس پہ بھی وضاحت ہو جائے. بعض اساتذہ کی طرف سے یہ سوچ چلی جاتی ہے طلباء کرام کو کہ پہلے پڑھ لو. اگر یہ رجحان کسی حد تک کم ہو چکا, مگر یہ رجحان پھر بھی موجود ہے کہ پہلے پڑھ لیجئے, پیچھے رہ جائیں گے. اچھا, پڑھ لیجئے, دینی کام بعد میں کر لینا, ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے نا, ہے نا. تو اب اس رجحان کو امیر سنت نے ختم کرنے کی بہت کافی برسوں سے کوشش فرمائی ہے, اور مجلس جامعۃ المدینہ بھی اس پر ہے, اور کئی ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی, بلکہ امیر سنت نے اس کے تحت تو ایک باقاعدہ تحریک دی تھی کہ بھائی جو ایک وقت ہے 41 ڈیز مدنی قافلہ مدنی انعامات کورس کے نام سے, کہ وہی مدرس بنے گا. پھر آپ نے 12 ماہ کا عطا فرمایا کہ 12 ماہ والے مدرس بنے تو کیا بات ہے. تو یوں ماشاءاللہ ایک سلسلہ چلتا رہا. لیکن حضور آج بھی یہ تصور اگر جامعۃ المدینہ میں کہیں بھی پایا جاتا ہو کہ پہلے پڑھ لیں, دینی کام کرنے کے لیے وقت ملتا رہے گا, کیا فرماتے ہیں؟ دنیاوی مثال لیں نا, جتنی بھی تحریکیں ہوتی ہیں نا, یہ سب طلباء پہ ہاتھ رکھتی ہیں. عام طور پر فعال تحریکیں طلباء کی ونگ بناتے ہیں لوگ, کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ طلباء فارغ ہوتے ہیں, جوش ہوتا ہے ان میں کہ اگر یہ طالب علمی سے ریٹائر ہوگا نا تو پھر ان کو یہ شادیاں کریں گے, پھر کام دھندے کریں گے, تو یہ پھر ہمیں کام اتنا دیں گے نہیں. تو مین مطلب کام طلباء کرتے ہیں, تو اس لیے طلباء کو کام کرنے پر ابھارا جائے, نہ کہ اس سے یہ کہا جائے کہ پہلے پڑھ لو. یہ میں نے آپ کو 100 بات کی ایک بات کر دی. ٹینشن فری ہوتے ہیں طلباء, ٹینشن فری, نہ بال بچے ہوتے نہیں ان کے, نہ کمانے کا کوئی ان کو پریشر ہوتا ہے. جنرل بات کر رہا ہوں, یہ کام کر سکتے ہیں. اور طلباء جس تحریک کے فعال ہوتے ہیں نا, جو بھی سیاسی غیر سیاسی جنرل طلباء جن کے فعال ہوتے ہیں نا, وہ اڑان ہوتی ہے, اس کی اٹھان ہوتی ہے.
اس لیے ہمارے طلباء کرام الحمدللہ مطلب یہ کہ ہمارے پاس جتنے طلباء کرام ہیں کسی کے پاس نہیں ہوں گے. کیوں نہ ہمارے اساتذہ کرام ان کی ذہن سازی کریں کہ تم دعوت اسلامی کا کام کرو. ہم تو کام بھی وہ کر رہے ہیں جس میں ثواب مل رہا ہے, اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے. اس کام سے روکنا کیسا؟ کہیں وہ مناع للخیر میں تو نہیں آ جائیں گے کہ جو مطلب میں ان آیات کے تحت میں روکنے کو لے نہیں رہا, لیکن میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ولید بن مغیرہ کی جو 10 مذموم صفات کا بیان ہے قرآن کریم میں جو مذمت ہوئی ہے, اس میں یہ ہے نا کہ بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو اللہ نہ کرے کہ کہیں اس میں آ جائے کہ ایک طالب علم جب ٹھیک ہے علم دین تو حاصل کر رہا ہے, اور اگر وہ دین کا کام کرنا چاہ رہا ہے تو آپ روک کر کہیں اس کو بھلائی سے روک تو نہیں رہے. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ روک رہے ہیں کہ بھلائی کا کام کرنے سے وہ دینی تعلیم کے پیچھے رہ جائے گا. تو اب یہ کہ افضل و مفضول کا فیصلہ آپ کرنے والے کون ہیں کہ اللہ کی رضا کس میں حاصل ہے؟ کیا پہلے طلباء کرام جو تاریخ میں ہوئے علماء کرام, تو کیا انہوں نے دین کا کام چھوڑ کر صرف تدریس یا علم دین یا اسی میں رہے, یا کچھ مسلمانوں کو کسی کو کہا کہ نماز پڑھا کرو, سنتوں پر عمل کیا کرو, یہ گناہ مت کیا کرو؟ تو دعوت اسلامی یہ تو کروا رہی ہے ہم سے, اور کیا کروا رہی ہے. اور مسلک پر مضبوط کہ ہمارا طالب علم جس طرح کسی کو نیکی کی دعوت دے گا, تو ہو سکتا ہے کوئی ادھر ادھر جا رہا ہو تو وہ پلٹ کے آ جائے یا رک جائے یا گیا ہوا پلٹ آئے. تو یہ کام کریں گے تو ہوگا نا, خالی مطلب ہم پڑھتے رہیں گے پھر وہ امور خانہ داری میں الجھ کر رہ جائیں گے, تو نہ یہ ہو سکے گا نہ وہ ہو سکے گا. تو اس نے پہلی جماعت میں جو آتا ہے نا پہلے درجے میں فرسٹ کلاس میں, اسی سے اس کی انفرادی کوشش ایسی استاد کرے کہ ایک تعداد ہے تو ویسے ہی چلی جاتی ہے, تو اس کو ایسا پکا کر دے کہ اگر یہ آیا دعوت اسلامی کے پاس ہے, ادھر ادھر سے نہیں آیا, یہ ذمہ داروں نے بھیجا ہے دعوت اسلامی والوں نے کہ یہ کچھ پڑھے علم دین حاصل کرے. آپ بھی سمجھتے ہیں, آپ لوگ گھر گھر جا کر بندے وصول نہیں کرتے, ارے یہی لوگ کر رہے ہوتے بیچارے, تو یہ چلے جاتے. تو ان کو ایسا ایک تو ٹناٹن سنی بنا دیں, پکا اعلی حضرت کا شہدا بنا دیں, سمجھے, صحابہ و اہل بیت کی محبت اس کو گھول کے پلا دیں, کہ کبھی کسی صحابی کے بارے میں یہ مائنس نہ سوچے. اس طرح بنا کر پھر اس کو دعوت اسلامی والا بھی پکا بنا دیں. اب اگر یہ چلا جاتا ہے, پھر ایک تعداد چلی جاتی ہے, آپ کو پتا ہے پہلے درجے صحیح بیچارہ کوئی دوسرے درجے میں آ کر دورت العزیز شریف تک تو تھوڑے ہی پہنچتے ہوتے ہیں. تو اس طرح بتائیے اسے پکے ٹناٹن سننی, کم از کم یار دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر جائیں گے, ان کے ایمان کا بھی تحفظ ہوگا, ان کے گھر والوں کے لیے ایمان کے تحفظ کے اسباب ہوں گے, اور یہ نیکی کی دعوت تو دے گا. اب یہ نہ حضرت علامہ بنے نہ یہ مبلغ بنے, تو آپ چاہتے کیا؟ پہلے پڑھ لے, اور نہیں پڑھ رہا, بھاگ رہا ہے. اب بھاگ جاتے ہیں, آپ سنبھالتے تو ہی نہیں. کون ہے جو گھر پہ جا کر اس کو بلا کے لے آتا ہے, فالو اپ کرتا ہے, اس کے پیچھے لگتا ہے کہ بھائی نہیں جاؤ. ایسے شاید تھوڑے ہی ملیں گے. حاضر کی حجت نہیں, غیر کی تلاش نہیں. یہ گیا, دوسرا آ جائے گا, تیسرا آ جائے گا. اپنا تو اجارہ ہے نا, اپنا اجارے میں ہی تھوڑی شامل ہے کہ ہم جا کے اس کو بلا کے لے بھی آئیں, اس کو جمائیں. یہ آپ کو کرنا چاہیے. جو پہلے درجے میں آ گیا وہ دور حدیث سے پہلے گھر نہیں جانا چاہیے, وہ بھاگنا نہیں چاہیے, وہ پڑھ کے جائے, اور وہ پڑھے کہ جو اس کو کام آئے. تو ابھی کام کرتے کرتے اگر آپ نے علم دین حاصل کیا, طالب علم نے, یہ بہت پکا ہوگا, باعمل ہوگا, با کردار ہوگا, اور دین کا کام کرنے کا عادی ہوگا. اور اگر کہا جائے پڑھ لے تو زیادہ سے زیادہ اس نے پڑھ بھی دیا, اس کو دین کا کام کرنے کا تجربہ نہیں ہوگا, اس کے اخلاق کردار کی وہ صورتحال نہیں ہوگی جو دعوت اسلامی کا مبلغ بن کر اس کے کردار کی جو کیفیت ہوگی. یہ اگر تھوڑا بہت بھی اب میری باتوں پر غور کریں گے, اللہ کرے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تجربے کا لوگ کہتے ہیں کہ طالب علم جب اولیٰ میں داخلہ لیتا ہے, پہلے میں شروع کے 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. 3 مہینے کے بعد یہ آگے ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو شروع کے 3 ماہ میں ہی اگر یہ 3 ماہ مطلب 92 دن 92 ڈیز بہت ہوتے ہیں, یہاں تو 3 مہینے کا مدنی قافلہ مدینہ کر دیتا ہے. 1 مہینے کا اعتکاف کرتے الحمدللہ کیسے کیسے تاثرات ہم نے دیکھے اور سنے ہیں. تو اگر یہ 3 ماہ اگر آپ کے جامعۃ المدینہ میں گزار دیے اس نے, تو 3 ماہ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ آیا تو اس کو شروع کے دنوں میں ہی اس کی معلومات لے کر اس کو امیل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بھی بنا دیا کریں.
بالکل یہ اللہ نہ کرے اگر یہ چلا جاتا ہے تو اب سوچے کہ یہ گیا ہے تو کیا لے کر گیا ہے، مطلب بہت ساری بیسک چیزیں لے کر وہ چلا گیا، پھر اس کو لانے کی بھی کوشش کریں۔ مفتی قاسم صاحب کے ساتھ میں افریقہ کے ایک ملک میں تھا، وہاں پر ہم دونوں کا سفر ساتھ تھا، ایک امام صاحب وہاں سفر ساتھ تھا، تو ایک امام صاحب کے ساتھ ہم ملاقات ہوئی، ہمارے اپنے دعوت اسلامی کے امام صاحب تھے اس ملک کے اندر، جامعۃ المدینہ سے فارغ تھے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی دینی کام کے تعلق سے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک وہیں ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے جامعۃ المدینہ سے فارغ تھے، انہوں نے وقت مانگا تھا، تو میں بھی تھا، مفتی قاسم صاحب بھی تھے، تو وہ آئے، انہوں نے بھی اپنی کچھ باتیں بیان کی، وہ بھی چلے گئے۔ مفتی قاسم صاحب کی بات میں آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں، مجھے بہت سیکھنے کو ملا۔ مفتی صاحب نے کہا پتہ ہے ان دونوں طالب ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، کیونکہ انہوں نے آ کر جو بات کی تھی وہ، اور انہوں نے آ کر جو بات کی تھی وہ، مسجد میں ہے تو کچھ کمرہ صحیح نہیں ملا ہوا ہے، تو گاڑی صحیح نہیں ہے، تو وہ ذرا یوں صحیح نہیں ہے، تو ذرا کمیٹی کا تعاون کم ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے آئے تھے کہ کچھ مرکز کرے۔ اور جو پہلے جو امام صاحب تھے نا، وہ یہ ہمارا علاقہ ہے تو یہاں پر 12 دینی کام یوں ہو رہے ہیں، تو ہم نے مسجد میں یہ درس شروع کرایا ہوا ہے، تو یہ یوں کرایا ہوا ہے، تو وہاں ہمارا مدنی قافلہ جاتا ہے، تو یہ اسلامی بھائی ساتھ مل جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالیگان ہم یوں لگا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ یہ بات کر رہے تھے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا پتہ ہے یہ دونوں، میں دونوں کو شکل سے نہیں جانتا، آپ نے فرمایا دورہ حدیث شریف انہوں نے یہیں سے کیا تھا، تو کہا لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو پہلا ہے نا، جو علاقے کے دینی کاموں کی باتیں کر رہا تھا، اس نے زمانے طالب علمی میں دعوت اسلامی کے دینی کام کیے ہوں گے جامعۃ المدینہ میں، اور یہ جو دوسرے ہیں نا بیچارے، انہیں دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، لہذا ان کو یہاں پر چاہیے تھی گاڑی اور سہولتیں، اور اس امام صاحب کو چاہیے تھا دینی کام کرنے کا راستہ۔ جس کی بات مفتی صاحب نے کی تھی نا، یہ دینی کام کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں۔ آج وہ ایک ملک کے، میں اس لیے خاص نام نہیں لے رہا کہ دوسری طرف بھی اشارہ چلا جائے گا، وہ آج کے خاص ملک کے خاص شہر کے انتہائی اہم مبلغ، انتہائی اہم ذمہ دار، اور ان کے ذریعے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے مقامی لوگوں میں سے سینکڑوں ہزاروں کو دعوت اسلامی پہنچی ہے۔ فیضان مدینہ انہوں نے بنوا لیا، پتہ نہیں کیا کیا دینی کام اللہ پاک نے ان سے لے لیے۔ تو راستہ یوں بن جاتا ہے، اگر دینی کام کرتے کرتے دعوت اسلامی کے اگر وہ دور حدیث شریف تک پہنچتا ہے، میری درخواست یہ کہ دور حدیث شریف میں آنے کے بعد آپ کہیں گے نا، تو دور حدیث شریف میں آنے کے بعد اس کے پاس ٹینشن ہی ٹینشن ہے کہ ابھی چند مہینوں کے بعد رہنا ختم، چند مہینوں کے بعد کھانا ختم، چند مہینوں کے بعد سونا ختم، چند مہینوں کے بعد نوکری کہاں سے ملے گی، تو اس کو بیچارے کا وہ ٹینشن ہی رہتا ہے۔ تو اگر اسے پہلے اسے 12 دینی کاموں کا عادی و پابند بنا دیا جائے، اور اساتذہ ناظمین اس کے ساتھ مل کے یہ اگر دینی کام کی خدمت انجام دے دیں، تو دعوت اسلامی کہاں کے کہاں نکل جائے گی۔ سبحان اللہ، مجھے بھی آپ نے ماضی میں پوچھا دیا۔ یسیدی اس میں ایک میں مکہ شریف میں تھوڑا آپ کو لے جاؤں، خالی وہیں لے جائیں گے؟ تو مدینہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ، لیکن وہ بات مکہ شریف کی ہے۔ تو ہم حج کا چل مدینہ کا قافلہ تھا، دارالفتہ اہل سنت کے 2 افراد تھے اس میں، نہیں 2 نہیں شاید زیادہ ہوں، تو بہرحال ایک فرد نے دارالفتہ اہل سنت کے تعلق سے بڑی شکایات مجھ سے کی، یہ بھی وہ بھی وہ بھی یوں بھی۔ میں نے کہا یار یہ بھی تو آپ کے ساتھ ہیں، یوں کرتے ہم مل کے مشاورت کر لیتے ہیں۔ مفتی فاروق صاحب ساتھ تھے ہمارے حج پہ، وہ بھی اس وقت۔ بہرحال یہ کہ میں اتنا زیادہ ان سے مطلب وہ نہیں تھا، جو وہ میں نے جو واقعہ ہوا نا۔ اچھا، اب وہ ہم کمرے میں تینوں ٹہلتے رہے، گفتگو ہوتی رہی، تو جن کو شکایات تھی وہ شکایات کی لسٹ بیان کرتے رہے۔ آپ مجھ سے قسم لے لیں، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ بھی نہیں بولے، میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے کہا اس بھائی کوئی شکایت ہے یار، کام تو یہ بھی ساتھ کر رہے ہیں، ان کو کوئی شکایت نہیں ہے، واٹ از دس؟ تو اس طرح مطلب وہ خیر بات کسی نتیجے پر پہنچنی نہیں تھی کہ مفتی صاحب بول ہی کچھ نہیں رہے تھے۔ میں مفتی دعوت اسلامی سے بہت متاثر ہوا کہ یار یہ مرد صالح ہے، ان سے تذکرہ کیا، ہم نے ان کو اٹھا کے رکن شورا بنا دیا۔ یہ دینی کام کرتے تھے ان دنوں،
ایک اعمال جن کو مدنی انعامات کہتے تھے نا، مدنی انعامات والے تھے، مدنی قافلے میں سفر والے تھے، مفتی دعوت اسلامی، تو ان کا آپ نے دیکھا انداز، ان کو کوئی شکایت نہیں تھی، اور جو بھی تھے وہ بھی محترم ہمارے، لیکن بہرحال ان کا ایک انداز. تو یوں دعوت اسلامی کا کام کرنا اپنے طلبہ کو سکھا دو یار، خود بھی کرو، کردار ایسا ہو جائے گا کہ آج بھی مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ علیہ مزار میں کتنا اصال ثواب مل رہا ہے، اور مدنی مذاکرے، ہر مدنی مذاکرے میں ان کے لیے اصال ثواب ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی میں کام کیا انہوں نے، اور ہمارے دلوں میں اتر گئے. جنہوں نے نہیں کیا، وہ فرق تو آپ کے سامنے آ ہی گیا نا. اس کو اگر آپ یوں لے لیں، دعوت اسلامی میں رہتے ہوئے ہمیں ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے، زہ قسمت ذمہ داری پر رہتے ہوئے آ جائے، اور ایک اہم کام، دینی کام کرتے کرتے آ جائے نا، اور کہیں کسی جگہ پر ہمارا بھی کوئی ایصال ثواب کی لسٹ میں نام آ جائے. حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا نام ہے، حاجی زمزم علیہ رحمہ کا نام ہے، حاجی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام، سب کا نام. اچھا ایک اور بھی نام بھی آتا ہے، تمام مبلغین و مبلغات مرحومین. آپ نے سنا؟ تمام مبلغین اور مبلغات مرحومین، یعنی کہ جو مبلغ مرحوم اور یا جو مبلغ مرحوم اسلامی بہنیں ہیں، ان کو بھی ہر ہفتے. اچھا ایصال ثواب کی بھی صورت دیکھیے، ایصال ثواب بھی سخاوت انداز دیکھیے ایصال ثواب کا، کہ جتنے بھی اس وقت جو اپنی نیکیاں میری مل کریں، اور وہ جتنے دیکھنے سننے والے اس وقت نیت کر لیں کہ میں نے اپنی ساری نیکیاں امیر سنت کے مل کی. پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ ان سب کی نیکیاں اور میرے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں، ان سب کا ثواب یہ ہر ہفتے ایصال ہوتا ہے. ہم بھی کہیں اس لسٹ میں آ جائیں تو یقین مانے وارے نیارے ہو جائیں گے. تو دعوت اسلامی اپنے دینی کام کرنے والوں کو ان کے انتقال کے بعد بھی نہیں بھولتی، یہ ہمارے سامنے ہے. پھر ایصال ثواب کے اجتماعات وغیرہ ہو رہے ہوتے. تو میری آپ سب سے یہی درخواست ہے، طلبہ کرام، اساتذہ کرام، مجلس، کہ یہ 12 دینی کاموں کے تعلق اصل میں اساتذہ اگر اپنے درجوں کے اندر طلبہ کرام سے پوچھتے بھی رہیں گے نا، اور سنائیے کہاں درس ہو رہا ہے آج کل، آپ کہاں درس دے رہے ہیں فیضان سنت کا. اچھا آپ بھی گئے تھے اس بار مدنی قافلے میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نیک عمل کے رسالہ جمع کرا دیا آپ سب نے؟ ارے واہ کیا بات ہے مدینے کی، ماشاءاللہ. کس نے آج پہلی تاریخ تھی، کس نے جمع کرا؟ آپ نے جمع کرا دیا. یہ لیجئے ایک تحفہ. یوں کر کے اگر اساتذہ ان کے 12 دینی کاموں پر ان کی حوصلہ افزائی فرماتے رہنا آپ، اور ان کو لگے کہ ہمارے استاد صاحب کی مسکراہٹ ہمیں مل جائیں گے، حوصلہ افزائی مل جائے گی 12 دینی، یہ بڑھ بڑھ کر آپ کو بتائیں گے استاد صاحب وہاں ہم درس دینے گئے تھے، نیکی کی دعوت دینے گئے تھے، یہ فائدہ ہوا. ان کے 4 اسلام بھائی کی گفتگو سے پورے درجے کو کتنا فائدہ ہوگا. یہ 2-3 منٹ کی آپ کی شاید بات چیت ہوگی اپنے درجے میں طلبہ کرام کے ساتھ، اور دعوت اسلامی کا دینی کام کہاں کے کہاں نکل جائے گا. کہیں آپ بھی کہہ دیں گے کہ اچھا ہاں میں بھی گیا تھا کہیں درس دینے کے لیے فیضان سنت کا، تو مجھے بھی یہ برکت ملی تھی، تو اور مزے کا مزہ آ جائے گا اگر ایسا ہو جائے تو. اچھا وہاں مدنی قافلے میں گئے تھا، اچھا میں اس کے آگے کے شہر میں تو بھی تھا مدنی قافلے میں، تو یہ تھوڑا اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا نا. یا سیدی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں جو داخلے ملتے ہیں یہ عام طور پر دعوت اسلامی کے نام پر آتے ہیں، دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں داخلے کے لیے آتے ہیں، اور جو استاد صاحب وہاں پر تدریس فرماتے ہیں ان سے جو یہ سوال کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہی تصور ہوگا یہ دعوت اسلامی کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں جواب دیں گے. اب اگر کوئی طالب علم ہم سے سوال کرے تو ایک میری اپنی رائے کوئی بن سکتی، کوئی اور بن جائے، کوئی میری اور سوچ ہو، لیکن مجھے اس وقت طالب علم کو رہنمائی کرتے ہوئے کن مدنی پھولوں کا خیال رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ سوال کر کے آپ نے سمجھا دیا کن مدنی پھولوں کا خیال رکھنا ہے، کہ وہ تو آیا واقع دعوت اسلامی کے ادارے میں، اور آپ ادھر ادھر کی لے کے بیٹھیں گے تو ظاہر کہ وہ ڈبل مائنڈ ہو جائے گا یا بزن ہو جائے گا کہ ہم کو ذمہ داروں نے تو کچھ اور بولا تھا. اس لیے بھی مطلب اس کو دعوت اسلامی کی بولی بولنی چاہیے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اب استاد خود دعوت اسلامی والا واقعی ہو، پریکٹیکل کیا اس نے تو ہی وہ کر سکتا ہے، ورنہ
اس میں بھی ایک دکھ تو ہے ہی ہے کہ ایک تعداد ہے جو پریکٹیکلی دعوت اسلامی میں نہیں ہوتی، بس اپنا پڑھانا اجارہ یہ جا وہ جا اپنی مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں. اس طرح نہ کریں. دیگر جو چلو آپ کی ذمہ داری ہے، تو جو دوسرے بھی مبلغین دعوت اسلام کا وہ بھی کچھ تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی بھی بیچاروں کی نوکریاں ہوتی ہیں، کام دھندے، دکانداریاں، آخر وہ بھی تو وقت نکالتے ہیں. تو آپ بھی وقت نکالیں گے. جب تک وقت نہیں نکالیں گے، کوئی شارٹ کورسز کر لیں موقع کی مناسبت سے، ماہ رمضان اللہ پاک ہمیں خیریت سے ملا دے تو اعتکاف کر لیں. آپ کو چھٹیاں چھٹیاں ہے، پورا مہینہ چھٹی تو ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد علی آلہ.